اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین یا یہاں پر مد منفصل ہوگا، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایہل تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ ذی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایہا الذین آمنو، نو مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کا لام اس پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ واطیعوا الرسول، تو مستعلیہ ہے، طی یا مدہ ہے، رو پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، سو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، میم ساکن کے بعد را آیا ہے، یہ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ منکم، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا، میم ساکن ہی رہے گا، وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، نون ساکن کے بعد حروف اقفا قطع اقفا حقیقی ہوگا، نہ الف مدہ ہے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں۔ میم ساکن کے بعد پھا اظہار شفوی ہوگا۔ فی شیئم، شی یا لین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اقفا کا فا اقفا حقیقی ہوگا۔ فردوہ، اور پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، دو و مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الاللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والرسول، را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، سو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان کنتم، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا، پھر نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا اقفا حقیقی ہوگا، میم کے بعد تا آیا ہے، میم ساکن کے بعد تو اظہار شفوی ہوگا۔ تو مینون، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، نو واو مدہ ہے، باللہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، یہاں زیر کی وجہ سے اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والیوم الآخر، والیوم، یو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ذَلِكَ، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خیرون، خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے، خیالین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا واو ادغام یرملون ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ احسن، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وی یا مدہ ہے،
ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور تنوین یہاں وقف ہے، تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر رکوع نمبر 8 سورۃ النساء کا کمپلیٹ کیا الحمدللہ، اور آیت نمبر 59 رکوع نمبر 8 آج ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔